توجہ فرمائیں، ایک طرف سے قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ جس کو رسول بناتا ہے، اللہ جس کو اپنا پیغمبر بناتا ہے، جس کو پیغام دیتا ہے، پیشہ وروں کی بات نہیں ہو رہی، پیشہ ور کے لیے کوئی شرط خدا نے نہیں رکھی، پیشہ ور کی شرط یہ ہے کہ اسے پیسے دو، جو کہلوانا ہے کہلوا لو، پیشہ ور کو پیسے دو، جو نغمہ سننا ہے سن لو، جو بات سننی ہے سن لو۔ پیشہ ور اس مشین کی طرح ہے کہ پیسہ ڈالو، سکہ ڈالو، آن ہو جاتی ہے، پھر بٹن دباؤ، جو برانڈ نکالنا ہے اس سے آ جاتا ہے۔ پیشہ ور ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جن کو پیغام دیا جاتا ہے وہ نہیں بیان کرتے جو لوگ چاہتے ہیں سننا، بلکہ وہ بیان کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے بتانا۔ بعض اوقات لوگ نہیں سنتے، بعض اوقات لوگ نہیں سنتے، مائل نہیں ہوتے سننے کے لیے، لیکن اللہ کا رسول انہیں سناتا ہے۔ لوگ کانوں میں انگلیاں دبا لیتے، قرآن کی گواہی ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، لوگ کانوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی بولتا رہتا ہے۔ لوگ اس پہ تہمت لگاتے ہیں، کبھی اس کو شاعر کہتے ہیں، کبھی اس کو ساحر کہتے ہیں، کبھی اس کو مجنون کہتے ہیں، کبھی معاذ اللہ اس کو پاگل کہتے ہیں، کبھی اس کے اوپر کیچڑ پھینکتے ہیں، کبھی اس کے اوپر گندگی پھینکتے ہیں، کبھی اس کی راہ میں کانٹے پھینکتے ہیں، کبھی اس کو پتھروں سے لہو لہان کر دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی بات بتاتا رہتا ہے، وہ پھر بھی اپنا پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں، پھر بھی پیغام پہنچاتا ہے۔ کبھی اس کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں، وہ ان قتل کی دھمکیوں میں نہیں آتا، کبھی اس کو معاوضہ دینے آ جاتے ہیں، لالچ دینے آتے ہیں۔ کیا لالچ دیتے ہیں؟ لالچ دیتے ہیں آ کر، لالچ دیتے ہیں آ کر کہ آپ پیغام خدا بیان کرنا چھوڑ دو، شرک کی مخالفت چھوڑ دو، توحید کا پرچار چھوڑ دو، ایک اللہ کا نام چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کا تذکرہ چھوڑ دو، لات و حبل کے خلاف بولنا چھوڑ دو، بت پرستیوں کے خلاف بولنا چھوڑ دو، ان آداب جاہلیت کی مذمت چھوڑ دو۔ ہم کیا کریں گے؟ کہا جو مانگو گے آپ کو دیں گے۔ کہا اگر یہ کوہ ابو قبیس، مکہ کا پہاڑ جو کعبہ کے اوپر تقریباً جھکا ہوا ہے، کعبہ کے اوپر سایہ فگن ہے، وہ کوہ ابو قبیس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ پہاڑ جتنا سونا مانگتے ہو، ہم قریش اتنا سونا جمع کر کے تیری جھولی میں ڈال دیں گے۔ اگر چاہتے ہو خوبصورت ترین عورت جہان عرب کی تلاش کر کے آپ کے حلقہ عقد میں لے آئیں گے، اور تمام قبائل عرب کی سرداری آپ کو دیں گے، اتنے گھوڑے اور اونٹ آپ کو دیں گے، یہ سب کچھ آپ کو دیں گے۔ صرف آپ سے تقاضا کیا کرتے ہیں؟ آپ سے تقاضا یہ کرتے ہیں توحید چھوڑ دو، ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دو، بت پرستی اور شرک کی مذمت چھوڑ دو۔ لیکن معلوم ہوا اس معاوضے کا جواب کیا دیا؟ عبداللہ کے بیٹے نے، ابو طالب کے پروردہ نے، علی کے مولا نے اور خدا کے رسول نے جواب کیا دیا اس معاوضے کا کہ تم مجھے ابو قبیس کے پہاڑ جتنا سونا دینا چاہتے ہو اور اپنے مطلب کی بات سننا چاہتے ہو، تم مجھے اپنے مطلب کی بات کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، میرے دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دو، محمد عبداللہ کا بیٹا پھر بھی اللہ کا پیغام پہنچاتا رہے گا۔ قریش نے جناب ابو طالب کو بلایا، جناب ابو طالب کو بلایا، کہا کہ آپ کا بھتیجا، آپ کی آغوش کا پروردہ، آپ جس کو فرزند بنایا ہوا ہے، یہ تو ہمارے سارے نظام کو خراب کر رہا ہے، ہمارا پیغام لے جاؤ، اے ابو طالب ہمارا پیغام لے جاؤ اپنے بھتیجے کے پاس، اپنے آغوش کے پروردہ کے پاس ہمارا پیغام لے جاؤ کہ جا کر انہیں یہ مطالبات پیش کرو، جو مانگتا ہے ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جناب ابو طالب آئے، جا کر یہ بات کی کہ قریش والے یہ چاہ رہے ہیں، یہی جواب رسول اللہ نے دیا کہ چچا انہیں جا کر بتا دو۔ اس کے بعد یہ تو رسول اللہ کا جو حامل پیغام خدا تھے،
उनका ये जवाब था। अब देखिए जनाब अबू तालिब का मकाम, जब भतीजे का ये जवाब सुना तो फिर क्या फरमाया, ऐ मोहम्मद अगर आपने इस कीमत पर भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है तो फिर सुन लो कि कभी भी अबू तालिब को तुम अपने से दूर नहीं पाओगे। बस एक तरफ कुरान जिक्र फरमा रहा है, अल्लज़ीन युबल्लिगून रिसालातिल्लाह, जो अल्लाह की पैगंबरी करते हैं, अल्लाह के पैगाम पहुंचाते हैं, न मुआवजा लेने वाले, न पेशावर जिन्होंने दीन को पेशा बना लिया है। ना बहुत सारे लोग, हर एक का एक पेशा है, कोई दीवार बनाता है पैसे लेता है, कोई गाड़ी चलाता है पैसे लेता है, कोई जमीन खोदता है पैसे लेता है, कोई लेबर का काम करता है पैसे लेता है, कोई इंजेक्शन लगाता है पैसे लेता है, कोई क्लास में पढ़ाता है पैसे लेता है, कोई दरी बिछाता है पैसे लेता है, कोई खैमा लगाता है पैसे लेता है, कोई कपड़े सीता है पैसे लेता है, कोई जूता बनाता है पैसे लेता है। ये सारे पेशे दुरुस्त पेशे हैं, इन पेशों को इबादत कहा गया है, लेकिन दीन को जिसने पेशा बना लिया इसको लानत कहा गया है। दीन को पेशा नहीं बनाना, दीन का मुआवजा नहीं लेना। इसलिए हर रसूल ने आकर अपनी कौम को पैगाम दिया। पैगाम देने के बाद सबसे पहली बात क्या की, या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए कौम हम फीस पे बतान पढ़ने वाले नहीं आए। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं उजरत पे काम करने नहीं आया, मैं मुआवजा लेकर काम करने नहीं आया, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, फरिश्तादा खुदा हूं। ये पैगंबरी है, पेशावरी नहीं है। ये पैगंबरी है, पेशावरी नहीं है। वो बात जो एक और मजलिस में अर्ज की, यहां अर्ज कर देता हूं। पैगंबरी और पेशावरी में फर्क क्या है अजीजान? अगर दीन के मेयारों को देखा जाए, अगर रसूलुल्लाह और आले रसूल को देखा जाए, अगर घराना रसूल को देखा जाए, तो पैगंबरी और पेशावरी में फर्क मालूम हो जाता है। पेशावर कौन लोग होते हैं? पेशावर वो हैं जो दीन से कमा के घर में खर्च करते हैं, और वो जो घर का उठा के दीन पे खर्च कर दें। ये पैगंबरी है। एक तरफ से खुदा फरमा रहा है, जो अल्लाह की रिसालतें पेश करते हैं, जो अल्लाह की पैगंबरी करते हैं, जो अल्लाह के पैगाम लेकर जाते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं। ला यख्शौन अहदन इल्लल्लाह।